ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، حرمی ہو، سرکار عطا عشق ویسے حرمی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، چلے جو کہ غلام مدنی ہو، جس وقت نکیر میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجیدہ نبی ہو، دعا کر رہے ہیں جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ میں چونکہ طالب علم بھی ہوں تو ذرا گفتگو کر کے کچھ علمی نکات بتا کر اشعار پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، جب نکیرین آئے، جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم نعت شریف پڑھ رہے ہوں؟ ذرا آج اس کو ہم سمجھتے ہیں۔
قبر میں انسان سے 3 سوالات کیے جائیں گے. پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انشاءاللہ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کہے گا ربی اللہ. ہم کہیں گے انشاءاللہ ربی اللہ. من ربک کا پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، ہم نے کہا ربی اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی کہ جو ہیں تو مشرک لیکن اللہ کو رب مانتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ دیں کہ ربی اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اب جو 2 سوال ان پینڈنگ ہیں ان میں فیصلہ ہونا ہے. دوسرا سوال پوچھا جائے گا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہاں جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا انشاءاللہ دین الاسلام. اچھا، اس کی پریکٹس بھی کرتے رہنی چاہیے ان سوال اور جواب کی. علماء فرماتے ہیں اس سے قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ایک دعا ہے، اس میں یہ تینوں جوابات موجود ہیں، وہ پڑھ لینی چاہیے. اور عصر کے وقت ہی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ انسان کے اوپر جو قبر میں وقت پیش کیا جائے گا نا، چاہے وہ دفنایا رات کے 1 بجے ہی کیوں نہ گیا ہو، چاہے فجر کے بعد ہی اس کو دفنایا کیوں نہ گیا ہو، لیکن جب انسان کو اتارا جائے گا قبر میں تو وہ جو ماحول دیکھے گا، وہ جو وقت دیکھے گا، وہ وقت انسان کو جب پیش کیا جائے گا وہ عصر سے مغرب کا درمیانی وقت ہوگا. تو اس مبارک وقت میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے اور پھر دیگر ذکر و اذکار بھی اس وقت میں زیادہ کرنے چاہیے تاکہ قبر کے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ہم قبر کے معاملات سے جو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر لاد دیے جائیں گے بچ جائیں. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی کیونکہ اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. دوسرا سوال آ گیا. اچھا، اب یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے. وہ شخص کے جو نام نہاد مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فیصلہ آخری سوال پر جائے گا. اب آخری سوال کیا ہے؟ آخری سوال فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم تو انشاءاللہ محبت سے جھوم رہے، ابھی کہہ رہے ہیں نا جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے تو اب نعت پڑھنے کا موقع آئے گا. ہم کہیں گے کہ یہ تو وہ آقا ہیں کہ جن پر ہم کھڑے ہو کر بعد اب یوں پڑھا کرتے تھے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہم کہیں گے انشاءاللہ یا محمد و محمد نبینا آمنا بھی وصدقنا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. تو ہمیں فرشتے کہیں گے اب ایسے سو جا کیونکہ تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا، نم کا نومت العرس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان تینوں سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرمائے. تو وہ جو دعا ہے نا وہ اس وقت کے لیے. پھر پڑھتے ہیں دعا، اللہ پاک ہماری یہ دعا قبول کرے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جو پاس ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت انشاءاللہ. لیکن جنت میں داخلہ بھی چاہیے لیکن ایسے شان سے چاہیے. کیسے چاہیے؟ سنیے حضرت صاحب کی زبانی. اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش محلے جگہ کے ملی ہو. عطار ہمارا ہمارا ہے ہمارا، ہمارا ہے سرے حشر اسے ساز دستے
شہبگہ سے یہی چمنی ہو دست شہبگہ سے یہی چمنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ و نفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ. باہر سے میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں. دوست سارے اندر چھپ کر بیٹھے. تھوڑا سا درمیان میں آ جائیں گے تو سامنے سے جو آ رہے ہوں گے انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی بھی ہمت ہوگی کہ وہ بھی آگے فرشی نشستوں پر براجمان ہو جائیں. ایک کو دیکھ کر دوسرا ہمت کرتا ہے نا, تو یہ اگر کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہو تو بہت معذرت چاہتا ہوں, چھوٹے ہیں تو بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا. اور جو دوست وہاں پیچھے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے رہے بے شک, مجھے اندازہ ہے کہ وہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکیں گے نیچے, لیکن ان کے لیے آگے اچھے صوفے بھی لگے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ذرا مجھے ماحول ملے گا, لوگ نظر آئیں گے تو ذرا میرا پڑھنے میں زیادہ دل لگا رہے گا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسن جميع خصالی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہی آرزو جو سرخ رو مل دو جہان کی آبرو, مل دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام مواب کا, میں کروں غلام آپ کا, وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے بیا الاولاد کمالی کشف الدجى بجمالی حسن جميع خصالی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو,
کی میرے دل میں بسی ہو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو آقا کا قدم اے جہنم تو بھی سن لے چلے جو کہ غلام مدنی ہو جس وقت نکیر میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجیدہ نبی ہو دعا کر رہے ہیں جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. میں چونکہ طالب علم بھی ہوں تو ذرا گفتگو کر کے کچھ علمی نکات بتا کر اشعار پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جب نکیرین آئے، جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم نعت شریف پڑھ رہے ہوں؟ ذرا آج اس کو ہم سمجھتے ہیں. قبر میں انسان سے 3 سوالات کیے جائیں گے. پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انشاءاللہ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کہے گا ربی اللہ. ہم کہیں گے انشاءاللہ ربی اللہ. من ربک کا پوچھا گیا تیرا رب کون ہے؟ ہم نے کہا ربی اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی کہ جو ہیں تو مشرک لیکن اللہ کو رب مانتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ دیں کہ ربی اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اب جو 2 سوال ان پینڈنگ ہیں ان میں فیصلہ ہونا ہے. دوسرا سوال پوچھا جائے گا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہاں جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا انشاءاللہ دین الاسلام. اچھا، اس کی پریکٹس بھی کرتے رہنی چاہیے ان سوال اور جواب کی. علماء فرماتے ہیں اس سے قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ایک دعا ہے، اس میں یہ تینوں جوابات موجود ہیں، وہ پڑھ لینی چاہیے. اور عصر کے وقت ہی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ انسان کے اوپر جو قبر میں وقت پیش کیا جائے گا نا، چاہے وہ دفنایا رات کے 1 بجے ہی کیوں نہ گیا ہو، چاہے فجر کے بعد ہی اس کو دفنایا کیوں نہ گیا ہو، لیکن جب انسان کو اتارا جائے گا قبر میں تو وہ جو ماحول دیکھے گا
وہ جو وقت دیکھے گا وہ وقت انسان کو جب پیش کیا جائے گا وہ عصر سے مغرب کا درمیانی وقت ہوگا. تو اس مبارک وقت میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے اور پھر دیگر ذکر و اذکار بھی اس وقت میں زیادہ کرنے چاہیے تاکہ قبر کے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ہم قبر کے معاملات سے جو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر لاد دیے جائیں گے بچ جائیں اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی. کیونکہ اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. دوسرا سوال آ گیا. اچھا اب یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے. وہ شخص کے جو نام نہاد مسلمان ہے کلمہ گو ہے کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فیصلہ آخری سوال پر جائے گا. اب آخری سوال کیا ہے؟ آخری سوال فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم تو انشاءاللہ محبت سے جھوم رہے ابھی کہہ رہے ہیں نا جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے تو اب نعت پڑھنے کا موقع آئے گا. ہم کہیں گے کہ یہ تو وہ آقا ہیں کہ جن پر ہم کھڑے ہو کر بعد اب یوں پڑھا کرتے تھے کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہم کہیں گے انشاءاللہ یا محمد و محمد نبینا آمنا بھی وصدقنا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. تو ہمیں فرشتے کہیں گے اب ایسے سو جا کیونکہ تو کامیاب ہو گیا تو فلاح پا گیا نم کا نومت العرس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان تینوں سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرمائے. تو وہ جو دعا ہے نا وہ اس وقت کے لیے. پھر پڑھتے ہیں دعا. اللہ پاک ہماری یہ دعا قبول کرے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جو پاس ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت انشاءاللہ. لیکن جنت میں داخلہ بھی چاہیے لیکن ایسے شان سے چاہیے. کیسے چاہیے؟ سنیے حضرت صاحب کی زبانی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے بسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم.